کپتان کا راستہ روکنے کے لیے ایک نئے بیانیے کی باز گشت، ٹیکنوکریٹ حکومت، مارشل لا، کتنی حقیقت کتنا افسانہ، آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آج کے اس ویلاگ میں ہم بہت ہی اہم معاملات پر بات کریں گے کہ ایک نیا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کی باز گشت عوام کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ اب یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ آیا یہ جس طرف ایک بیانیہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس کا سارا دار و مدار اس حالیہ جو پنجاب گورنمنٹ کا بحران نون لیگ نے پیدا کیا ہے اس پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تاثر کون پھیلا رہا ہے۔ تو جی ہاں، نون لیگ کے بہت ہی مایہ ناز چمچے اور بگ لفافہ صحافی نجم سیٹھی صاحب، جس کو ہمیشہ اسی تنخواہ پر رکھا گیا ہے کہ وہ نون لیگ کے جھوٹے بیانیے کو پرموٹ کرے اور اداروں میں اور عوام میں اور جو ہے پی ٹی آئی میں وہ ایک کہہ لیں کہ وہ لڑائی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ان کا ہر پروگرام اس سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ ایک نیا بیانیہ کچھ دنوں سے وہ چھوڑ رہے ہیں کہ سیاسی گورنمنٹیں آپس میں تناؤ کا شکار ہیں۔ تو یہ یقینی بات ہے، یہ تناؤ ہے، لیکن یہ تناؤ کن کی طرف سے پیدا کرتے ہیں؟ تو یقیناً یہ تناؤ پی ڈی ایم کی 13 جماعتی حکومت کی طرف سے پیدا کرتے ہیں کہ جب کپتان نے اسلام آباد سے جو ہے پنڈی میں جو انہوں نے اپنا آخری جلسہ جو دھرنے کا لانگ مارچ کا تھا اس سے خطاب کیا، تو انہوں نے دھرنا اس لیے نہیں دیا تھا کہ ملک کو یہ عملی طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ملک کو کچھ اور نقصان ہو، تو لہٰذا وہ صرف اتنا اعلان کر کے واپس آ گئے کہ ہم اپنی دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے۔ اور ہم یہ بات بہت پہلے سے کر چکے تھے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا کہ عمران خان صاحب چاہیں تو کسی وقت بھی نئے الیکشن کی طرف ملک کو لے جا سکتے ہیں اگر وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں۔ تو انہوں نے وہاں دونوں اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا، تو پی ڈی ایم کی حکومت میں ایک تھرتھلی مچ گئی۔ تب سے اب تک ان کی کوشش رہی کہ ہم اس اقدام کو روکیں۔ پرویز الہی صاحب کو بھی دانہ ڈالنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، لیکن پرویز الہی صاحب ان کے داؤ پیچ میں نہیں آئے۔ ایون کہ باجوہ صاحب نے بھی اس میں اپنی بھرپور جو ہے نا کوشش کی اور پرویز الہی صاحب سے وہ ایک پریس کانفرنس کروانے میں کامیاب ہو سکے، جس میں انہوں نے کہ جو عمران خان صاحب باجوہ صاحب کی جو پاکستان اور پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے، ان کو جب وہ عوام کے سامنے لے کر آئے تو اس پر پرویز الہی صاحب نے اپنا رد عمل دیا۔ تو یہ ان کی جماعت، ان کا ایک الگ بیانیہ، لیکن اب یہ ایک نیا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں لڑ رہی ہیں، تو اس سے فوج ملک میں مارشل لا بھی نافذ کر سکتی ہے کہ انہوں نے انہیں میدان دیا ہے کہ اپنے معاملات سیاست کے میدان میں حل کریں۔ لیکن چونکہ یہ 13 جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ بہت اچھی طرح جان چکی ہیں اور سمجھ چکی ہے کہ ہم 13-14 قطعاً مل کر عمران خان کا اس وقت مقابلہ
نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی 70% جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی ہے۔ تو وہ کھڑی بھی کن کی وجہ سے ہے؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے کھڑی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے سیاست میں اپنا مقام اور سیاست میں وہ اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کیسے حاصل کی؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ ایک نون لیگ پیپلز پارٹی کو آصف زرداری کو ڈاکو کہتی تھی، آصف زرداری نون لیگ کو نواز شریف کو چور کہتا تھا، لیکن یہ چور ڈاکو والا کھیل چلتا رہتا تھا۔ ایک باری اس کی ہوتی تھی، ایک باری اس کی ہوتی تھی، جب اس کی باری ہوتی تھی وہ چور ہوتا تھا، جب اس کی باری ہوتی تھی وہ ڈاکو ہوتے تھے۔ تو اس طرح یہ مل کر اچھے طریقے سے ملک کو لوٹ رہے تھے، اور عوام کو ان دونوں کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا، بلکہ یہ دونوں ہاتھوں سے، چاروں ہاتھوں سے ملک کو لوٹنے میں، ملک کا خزانہ خالی کرنے میں مصروف رہے، دنیا بھر میں اپنی جائیدادیں بنا لی، اور پاکستان کا خزانہ خالی سے خالی ہوتا گیا، قرض بڑھتا سے بڑھتا چلا گیا، عوام غریب سے غریب تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ عوام کے پاس اس وقت جو ہے نا ایک درمیانے کہہ لے کہ مڈل کلاس بھی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ تو اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے، عوام ہمیں مکمل طور پر جان چکی ہے، سمجھ چکی ہے، اب انہوں نے عمران خان صاحب کا ہر ممکن طریقے سے راستہ روکنا ہے کہ عمران خان صاحب کا راستہ کیسے روکا جائے، ملک میں مارشل لا لگ جائے، ہم ایسی حرکتیں کریں کہ پاکستان میں مارشل لا لگ جائے، ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن عمران خان نہ آئے، اور اس طرح ہمیں وقت مل جائے گا، ہم کہیں گے کہ جی ہم تو یہ کرنے جا رہے تھے، وہ کرنے جا رہے تھے، ہماری حکومت کو الٹا دیا گیا، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، جس طرح یہ ماضی میں ہمیشہ کی طرح کرتے رہے۔ اور یہ تسلسل کے ساتھ نجم سیٹھی صاحب جو ہے نا ایک بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ یہ 3 ماہ کے لیے وہ لائے گی، اور پھر وہ اس کو کھینچ کر لمبے عرصے کے لیے لے جائے گی۔ اگر ان میں کوئی چوں باں کرے گا تو پھر وہ خود بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں اور ٹیکنوکریٹس کے ذریعے ملک کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا بیانیہ ڈیولپ تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے یہ تسلسل کے ساتھ یہ ڈرایا جاتا رہا کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑی تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو نااہل کر دیا جائے گا، آپ کی پارٹی کو بین کر دیا جائے گا، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ افسانہ ہے۔ تو اس بات کا جو پتہ ہے وہ پنجاب پر جو انہوں نے ایک غیر عینی خودکش حملہ کیا ہے وفاق نے، اس کے فیصلے سے چلے گا۔ اگر تو پاکستان کامیابی کے ساتھ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر سمجھے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یا انصاف کے اداروں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جیسا کہ یہ نجم سیٹھی کے ذریعے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا اور اس کو لڑائی کو طول دیا جاتا ہے، کہہ لیں کہ 15 دن 20 دن، تو پھر سمجھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بیانیہ یقیناً انہی حلقوں کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔